شان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ پچھلے 2-3 خطبات جمعہ میں جمعہ کی خود حج شریف کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی، ان میں حج ابراہیمی اور حج صدیقی کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ آج آپ کے سامنے حج کے فوائد میں سے 1 یا 2 فائدے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی، سنت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، حج میں آپ اگر غور کریں، حج میں جتنے بھی مناسک ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں حج میں جو ادا کیے جاتے ہیں، بظاہر آپ کو ایسے لگے گا کہ ان کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ یہ لازم ہے مومن پر یہ کہ نہ کہے کہ کیوں۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں وہاں، آپ پر لازم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، انسلے کپڑے پہن لیں۔ انسلے کپڑے پہن لیے حاجی نے، اس کے بعد جا کے عرفات میں پہنچا، مزدلفہ میں پہنچا، مینار میں قربانی ہوئی، جا کر بیٹھنا ہے یا نہیں؟ ایسا کچھ کرنا تو نہیں ہے نا؟ کہ کچھ کرتے ہیں وہاں؟ کچھ نہیں کرتے۔ یا پھر وہاں جا کے اس ستون ہے ان کو کنکریاں مارتے ہیں، جنہیں رمیے جمرات کہا جاتا ہے، ستونوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اب وہ کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے، ایک آپ دیکھا جائے کہ پتھر ہی ہے، وہ ستون ہے نا، ستون کو کنکریاں ماری جاتی۔ شیطان تو وہاں نہیں کھڑا ہوتا، یہ ایک اللہ کا بات ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، بڑا شیطان ہے، چھوٹا ہے یہ، پھر اس سے چھوٹا ہے۔ یہ چھوٹے بڑے تو علامتیں مقرر کی گئی نا ہمارے لیے، تاکہ پتہ ہو جناب یہ پہلے دن اس کو مارنی ہے، دوسرے دن اس کو مارنی ہے، پھر اس کو مارنی ہے۔ تو پتھروں کو کنکریاں مارنی، ستون کو کنکریاں مارنی، عرفات میں جا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں حاجی، مزدلفہ میں جا کے ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں حاجی جی۔ اور اس کے بعد آپ چلے جائیں جی کعبہ مشرفہ کے پاس، وہاں ایسے گھوم رہے ہیں، 7 بار گھومے اس نے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا جی صفا اور مروہ پہ سعی کے لیے، وہاں بھی جا کے اس نے 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ کا، مروہ سے صفا کا، پھر وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، 7 پورے ہو گئے، ٹینٹ کروا لی، حاجی ہو گیا ہے یا نہیں؟ یہ ذرا غور کریں، ہم جتنے بھی اعمال ہیں حج میں، کسی عمل میں بظاہر کو لگتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عبادت بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ نماز ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یار، پتہ ہے ابھی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت بن رہی ہے۔ لیکن یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں نا، روزہ ہے، روزہ عبادت بن گیا، رب نے میں بھوکا رہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا، ثواب ملے گا تجھے، اپنا دیدار دوں گا تجھے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں سب کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حج کو آپ دیکھیں، حج میں جتنے افعال ہیں سارے کے سارے ایسے ہیں۔ حج کرتے ہوئے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ محب جو ہے اپنے محبوب کو، محبوب جو ہے اپنے محب کو جو بھی کام کہہ دے، محب جو ہے کرنے لگ جاتا ہے، کبھی پوچھتا نہیں ہے کہ تو نے یہ کہا کیوں ہے مجھے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں تو جس نتیجے میں پہنچ جاؤں نا، حج کے پورے مناسب کو دیکھنے کے بعد، ان میں غور کرنے کے بعد، یہ حج ایک واحد عبادت ہے جو ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقوں والی عبادت پوری کی پوری ایسی ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرما دیا ادھر بیٹھ جا، بیٹھا ہوا ہے،
اب یہاں سے چل وہاں ٹھہر، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا، مغرب عشاء کی نماز وہاں پڑھنے کی، مولا بیٹھ گیا ہوں، اچھا اب یہاں سے اٹھ کر چلا جا آگے، یہاں پہ اس کو کنکریاں مار رہی ہیں، مولا شیطان ہے میں نہیں کسی کو مارنی، ٹھیک ہے مولا مار دیتا ہوں اس کو. پھر آیا کعبہ گرد چکر لگانے ہیں انہیں، ایسے گھومتے رہنا عبادت بن جائے گی. رب نے فرمایا ہاں یہی تو میرے حکم ہے، تو گھومتے رہے گا عبادت بنا دوں گا میں. اب کعبہ مشرفہ جو ہے اسی کے گرد جو طواف کرتے ہیں ہم، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اس لیے فقہا میرے آقا علیہ السلام نے کہ یہ طواف جو ہے یہ بھی نماز کی مثل ہے، اس لیے اس کے لیے بھی وضو شرط ہے، وضو ضروری ہے اس کے لیے بھی. ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام جو ہے آپ نے کعبہ مشرفہ کو تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد آپ کو پتہ جب مستری کوئی عمارت بناتا ہے، بنانے کے بعد دیکھتا ہے اس کو، پھر دیوار کھڑی کی ہے، اس کو پلسٹر کیا ہے، کرنے کے بعد اس کو دیکھتا ہے، اس طرح چکر لگاتا ہے. ابراہیم اب کو مستری اتنے چکر بھی نہیں لگاتا کہ چکر اس کے ساتھ ہی ہو جائیں، ایک ہی بار دیکھ کے پرے ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں اور بار بار دیکھ رہے ہیں، اور اتنے چکر لگائے، اتنی بار دیکھا کہ 7 چکر ہو گئے. رب کا گھر بنا رہا ہوں، کہیں سے اونچا نیچے نہ رہ جائے، کہیں سے دیوار ٹیڑھی نہ رہ جائے، رب کا کام ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو میرے گھر کے معاملے میں اتنا فکر مند ہے، وہ اتنا تڑپ رکھتا ہے کہ میرے رب کو گھر سونے سے سونا پڑنا چاہیے. فرمایا کہ ابراہیم تیری یہ عطائیں بھی مجھے پسند آ گئی ہیں، قیامت تک حاجیوں یا عمرہ کرنے والا معتمر ہو، اس کا عمرہ اور حج تبھی قبول کروں گا جب تک تیری سنت نہ ادا کر لے. تیری سنت ادا کرے گا تو قبول کروں. بتائیں عاشقانہ عبادت بنی یا نہیں بنی ہے؟ ابراہیم چونکہ عاشق ہے نا، عاشقوں کا امام ہے ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام. کبھی عاشقوں والا کام کیا ہے. عاشق کی ادائیں بھی محبوب کو پسند ہوتی ہیں، عاشق کی ادائیں بھی محبوب کو. دیکھیں نا ذرا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں ابراہیم، عاشق ہے ابراہیم رب کا، میں ابراہیم اپنی گھر والی کو اپنے بیٹے کو چھوڑ دے. مولا کہاں چھوڑوں؟ میں جہاں پہ کعبہ تعمیر کرنا وہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو، اپنے شہزادے کو، دودھ پیتے بچے کو چھوڑا ہے وہاں پہ، بے آب و گیاہ جنگل میں، بواد غیر ذی زرع. رب نے ارشاد فرمایا قرآن میں وہ ایسی وادی ہے جہاں پہ کھیتی دور کی بات ہے، دن کا بھی نہیں اگتا، وہ والی زمین ہے. ایسی زمین میں چھوڑ گئے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. یہ نہیں کہا مولا کیوں؟ میرا بیٹا اتنے عرصے بعد تو نے عطا فرمایا، بیوی میری میرے بیٹے کی پرورش کرنے والی، اس کی خدمت کرنے والی، تیرا حکم آ گیا نا مولا، تیرا حکم، کیونکہ میں عاشق ہوں، محب ہوں رب کا، محبوب کا حکم آ گیا، پھر پوچھا نہیں کرتے کیوں آیا. ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں جانے کے لیے، جی جا کے چھوڑا ان کو، واپس آ گئے، پھر پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو میں کہ یہ نمرود آگ لگانے لگا ہے، تجھے جانا پڑے گا اس میں. اللہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیری توحید کے لیے، تیری توحید کے دفاع کے لیے، تیری ناموس کے دفاع کے لیے، تیرے نام کے اعلاء کے لیے، اس کے غلبے کے لیے میں آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. رب نے فرمایا ٹھیک ہے جانے کے لیے تو تیار ہوئے، آپ کو گلزار میں بنا دوں گا. عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں نا جناب. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب دیکھا اپنی پیاری شے قربان کر، بکریاں قربان کر دی، پیاری قربان کر، اونٹ قربان کر دی، دہر کر دیے، میں پیاری قربان کر. اب پیارا تو پھر بیٹا اسماعیل ہی ہے، پیارا تو پھر اسماعیل ہی ہے. اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے شیطان آیا، آگے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے لگا. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کے اسے ٹھوکا. جی یہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ رب کا حکم آ جائے کوئی آ کے چونکے چنانچے کرنے لگے، وہ پتھروں کا حقدار ہے. کس کا حقدار ہے؟ پتھروں کا حقدار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پر رب کے نام کی قربانی دینے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کی. جی یہ اللہ کو معلوم ہے کہ قربانی بیٹے کی ہونی ہے کس کی ہونی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے. وہ اپنی طرف سے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے ہیں، راستے میں آیا شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے. وہ کہنے لگا نا اچھا لگتا ہے ایسے ہے. شیطان بار بار آ رہا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، پھر جا کے حضرت حاجرہ کے پاس گیا، آپ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں. اس نے کہا نہیں، باپ بھی ایسا کرتا ہے. اس نے کہا اس کو رب نے حکم دیا. انہوں نے کہا جا دفع ہو جا، پھر رب نے حکم دیا تو رب کے نام سے سارا کچھ قربان ہے. وہ مالک ہے ہمارا، وہ مانگے گا ہر شے دیں گے ہم. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جب یہ معاملہ ہوا نا
آپ نے پتھر مارا اسے شیطان کو. اب لگتا ایسے ہے یہ لبرل مافیا جتنا پھرتا ہے نا جگہ جگہ فیس بک پہ قربانی آنے سے پہلے لکھنا شروع کر دیں گے جی قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی غریب کے گھر کولر لگوا دیں ٹھنڈے پانی کا. میں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے بکرے کے گلے پہ چھری بھی پھر لی تیرے گلے پہ چھری پھر لی. عجیب مخلوق ہے یہ. ابھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے جا رہے. ابراہیم علیہ السلام تو بڑا کام کرنے جا رہے تھے نا, بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تھی, اللہ تعالیٰ کی منشا اور تھی, اس کا مقصود اور تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا صرف امتحان ہو, اور امتحان بھی ایسا پاس کیا, کامیاب ہوئے امتحان میں. رب نے قرآن میں فرما دیا میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک ابراہیم اور رب نے امتحان لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا, مایا کہ اور رب کے نام کی قربانی ہے, تو کون ہوتا ذلیل؟ شیطان کو بٹا مارا, اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت بنا دی. انہی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستون کھڑے کروا دیے. میں بھی کنکر مار کے دیکھو حاجی, کنکر ماری سے لوگوں کو بتا جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض کرنے والا ہو نا, جو اللہ کے حکم پر عمل سے روکنے والا ہو, وہ پتھروں کا مستحق ہے, وہ سر پہ بٹھانے کا مستحق نہیں ہے. اس کو اینکر نہیں مانا جا سکتا, اس کو سکالر نہیں مانا جا سکتا, اس کو لمت الدہر والقہر نہیں مانا جا سکتا. علامہ اور بندہ مومن صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے. بس مومن وہی ہے. یہ تھوڑی ہیں اعتراض کرتے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر. نعوذ باللہ من ذالک. ایک خبیث کا میں نے میسج پڑھا, وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا اس ذلیل نے, نعوذ باللہ, ایسے سخت الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس نے کہا وہ بڈھا جس کا دماغ ہل گیا تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ لوگ یہ لاہور کا ایک خبیث تھا. آپ کے پاکستان میں ایسے منحوس لوگ پائے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر, اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں پر اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں قربانی کو؟ آپ کے بچے بھی جناب وہی نظام تعلیم لے رہے ہیں جو اس خبیث نے لی تھی. اپنے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حج کے اندر پورے حج کے تمام مناسک کو عاشقانہ حج بنا دیا, عاشقانہ عبادت بنا دیا, تاکہ غلام قیامت تک جتنے بھی آئے حبیب کریم علیہ السلام کے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے نہ بنیں, اللہ کے حکم پر اعتراض نہ. بس اب بتائیں نا یار, جو بندہ ایسا کام کرایا ہو, پتھر کو مارا ہے, وہ کنکریاں مار کے کہے کہ جی میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کو مارنے کنکریاں, مزہ ہے, اس کو فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا. کون سا شیطان کا متھا پاٹ جاتا ہے اسے, شیطان کو ہوتا ہے کچھ وہاں ظاہر پتہ ہی, اس کو تو کچھ نہیں دکھائی دیتا. تکلیف ضرور ہوتی ہے, چیخیں اس کی ضرور نکلتی ہیں شیطان کی, لیکن اس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب ذرا غور کرے نا یار, جو بندہ ایسا کام کر رہا ہے, اور رب نے فرمایا ادھر بیٹھے رہنا, تم نے یہاں سے اٹھ کے پرے چلے جانا ہے, پھر وہاں سے اٹھ کے پرے چلے جانا ہے, جی وہاں سے جا کعبے کے گرد ایسے گھوم لینا, تم نے کندھا ننگا کر لینا ہے, پھر صفا مروہ پہ سعی کرنی ہے, تم نے دوڑتے ہوئے ایسے جانا ہے, ایک جگہ آئے گی خاص وہاں پہ دوڑ لگا دیں گے, تم نے عبادت کر کے آ گیا ہے. بتائیں بندہ یا تو اس طرح کی عاشقانہ عبادت کر کے عاشق آیا ہو, اللہ کے کسی حکم پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکم کا غلام رکھے. میرے آقا علیہ السلام نے پتہ مومن کی کیا مثال دی ہے حدیث پاک میں, ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کی مثال اونٹ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اونٹ کی طرح. اونٹ جو ہے نا ایسا فرما بردار ہوتا ہے, بچہ بھی آئے نا اسے کھولے نہیں پوچھتا کدھر لے کے جا رہے ہو. کدے پوچھا اونٹ نے ہیں اتنا طاقت والا ہو کے, اتنا اونچا لمبا ہو کے, کبھی نہیں پوچھتا, اعتراض نہیں کرتا کدھر لے کے جا رہے ہو. فرمایا اسے باندھ دیا جائے تب بھی نہیں پوچھتا, کھول دیا جائے تب بھی نہیں پوچھتا, خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی مثال بھی ایسی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. رب فرمائے نماز پڑھ سر جھکا دیتا ہے, رب فرمائے بدر میں جا بدر میں چلا جاتا ہے, رب فرمائے احد میں جا احد میں چلا جاتا ہے, رب فرمائے جانور کو پال یہ پالنے لگ جاتا ہے, رب فرمائے اس کے گلے پہ چھری پھیر دے یہ چھری پھیر دیتا ہے.
عاشق تو عاشق ہوتا ہے، محب تو محب ہوتا ہے، محب تو حکم کا غلام ہوتا ہے، محب حکمت نہیں پوچھتا، محب جو ہے وجہ نہیں پوچھتا، محب اسباب نہیں پوچھتا، محب جو ہے وہ تعلیلیں نہیں کرتا، محب علتیں نہیں پوچھتا، محب جو ہوتا ہے وہ بندہ حکم بن کے جیسا حکم آئے گا اس کے یار کی طرف سے اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بس بات ختم۔ اتنا ہے، پورے حج کو آپ دیکھ لیں یار، کہیں اور بھی ٹینٹ کرانا عبادت بنتا ہے؟ بھلا بتائیں۔ تو کہتے ہیں آپ کو یار ٹینٹ نہ کرائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ٹینٹ نہ کرائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ٹینٹ کروانا ثواب ہے، کہیں بتایا جاتا ہے؟ لیکن آپ حج کرنے چلے جائیں، ٹینٹ کرنا بھی ثواب ہے بھی، سر پہ حلق کروانا وہ بھی ثواب ہے یار، بلکہ ایک اہم ترین واجب قرار دیا گیا ہے، جو یہ واجب پورا نہیں کرتا اس پہ دم لازم آتا ہے۔ تو بتائیں جو ایسی عبادت کر چکا ہو تو وہ تو پھر کسی حکم پہ اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں خادم ہوں، میں غلام ہوں۔ جیسے ایک آقا جا رہا تھا نا، پیچھے غلام جا رہا تھا، اس کو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کتنے دن رہو گے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کیا پیو گے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا یار مجھے پتہ نہیں، پھر جا کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا میں آقا کے ساتھ ہوں نا، میں آقا کے ساتھ ہوں، جدھر لے جائے گا لے جائے گا، جب لے آئے گا آ جائیں گے، جو کھلائے گا کھا لیں گے، نہیں کھلائے گا ایسے بیٹھ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ پھر کسی ایک بندے کا غلام بن جائے تو وہ اپنے آقا کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے، تو جب بندہ اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں ہے ہی غلام، بنا نہیں ہے، وہ ہے ہی غلام، پیدا ہی غلام ہوا ہے، تو بتائیں وہاں کھڑے ہو کے چونکے چنانچہ کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔